انٹرفیئر کروں گا تو ذہنیت پہ اثر پڑے گا۔ مولا علی کو بلایا کل سے جو ہاتھ محمد مصطفیٰ کے اوپر اٹھے وہ ہاتھ بچنا نہیں چاہیے، وہ ہاتھ کو توڑ کے رکھ دینا، اور جو زبان محمد مصطفیٰ کے سامنے کھلے اسے جو ہے خاموش کر دینا۔ مولا علی نے کہا بے شک ایک مرتبہ حضور آگے بڑھے، بچوں نے جیسے ہی پتھر اٹھایا، مولا علی نے جیب سے کھجور کی بیج نکالی اور ایک مرتبہ جیسے ہی مارا، نہ ہتھیلی رہی نہ پتھر رہا۔ میں کیا کراؤں؟ نہ ہتھیلی رہی نہ پتھر رہا۔ کہا کہ وہ کھجور میں، کھجور کے بیج میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ وہ پتھر بھی گیا ہتھیلی بھی نہیں؟ تم نے نہیں دیکھا طائر ابابیل جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو طائر ابابیل کنکری لے کے ہاتھیوں کو مارتی جاتی تھی، ہاتھی کے گوشت بھوسا بھوسا ہو کے اڑتا تھا، چور چور ہو کے اڑتا تھا۔ تو ان آتا ہے خدا بند عالم نے معاہدہ کر دیا علی سے، اگر میرا دشمن ہوگا تو مارنا، تیرا دشمن ہوگا میں ماروں گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اور جس کا جو پتھر کھا چکے تھے اس کا بیٹا علی سے تلوار لے کے لڑنے آیا، اور جو زبان کی مار کھا چکے تھے، فضیلت کی مار، اس کی بیٹی مولا علی سے لڑنے آ گئی۔ کیس کرو توجہ فرمائے۔ اور یہی آگے بڑھتا ہے سلسلہ۔ شب ہجرت رسول کے بستر میں جبریل امین بھی سویا کر سو سکتے تھے، کیوں؟ وہ بھی نور ہے، باقی ترابی تھے، یہ نور تھے۔ کالی کملی والی کے چادر میں نور چھلکنا چاہیے تھا، دکھنا چاہیے تو وہی نور کا حصہ ہے۔ میں کیسے کروں؟ وہی نور ہے، وہی معصوم سو رہا ہے۔ تو کسی صحابہ کو نہیں سنایا۔ جبریل امین کی بھی یہ کیا حیثیت تھی کہ محمد مصطفیٰ کے نور میں مقابلہ کر سکے۔ جبریل بنے ہیں رسول کے پسینے سے، علی بنے خون سے، نور سے۔ یا علی یا علی۔ جو جبریل خون جو ہے خون اور پسینے سے بنے، میں کیسے کروں؟ جو جبریل پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہو جاتا ہے، اور جو نور ہو، جو جن ہو، جو خون ہو، جو پورا وجود ہو رسول کا، وہ کیسے کا جل تعالیٰ ہو سکتا ہے؟ کیسے رضیت ہے؟ لکھ لکھ کے چنتا ہوں تیرا نام یا علی، لکھ لکھ کے چنتا ہوں تیرا نام یا علی، دل میں بسا ہے تیرا نام یا علی، یقین نے اس میں ٹھوکر ملی کبھی، آتا ہے تیرا نام میرے کام یا علی یا علی یا علی یا نعرہ حیدری۔ چلنا بھی بہترین پڑھ دے محمد علی محمد پر محمد والی محمد وعجل فرجم والی محمد۔ لے کر سلوات پڑھ محمد۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ یہ سلسلہ آگے بڑھا تاریخ اسلام کا کہ رسول کے بستر پر علی سو گئے، نور چھلک چھلک کے نکلتا تھا، بیچ میں دشمن ملے، حضور نے تراب اٹھائی اور کچھ آیت پڑھ کے تراب کو ان کے منہ پہ مارا، ہوا میں فضا میں اڑایا، اور فضا میں اڑایا تو لوگوں نے پوچھا علی کو آپ وہ بستر پہ چھوڑ آئے ہو جہاں پہ خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تو آپ کیسے چلے جا رہے؟ علی کو چھوڑ۔ کہا جب یہ دشمن تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب ان تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ یا علی یا علی یا علی۔ جب یہ تراب کا مقابلہ نہیں کر پائے تو اب ان تراب کا کیا مقابلہ کریں گے؟ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ، ابو قبیس کی پہاڑی پہ دو بزرگ کھڑے ہیں، ایک ہے عباس، ایک ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان عباس سے جناب عباس سے کہتا ہے تیرے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑی ہو چکی ہے۔ عباس علیہ السلام نے فرمایا بدبخت،
نبوت ہے، رسالت ہے. اور رسول اللہ نے مولا علی سے کہا آپ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جائیے اور بتوں کو توڑیے. یعنی نبوت امامت کا بوجھ اٹھا رہی ہے. مولا علی رسول خدا کے دوست پہ کھڑے ہوئے. لات و منات کی دنیا میں انقلاب آیا اور سوال کفر کا دنگا شکن جواب آیا. خوش ہو کے مہر امامت میں آفتاب آیا. اتر کے عرش سے کعبے میں تراب آیا. فرشتے جھوم رہے تھے ولی ولی کہہ کر. نبی نے دکھائی یا علی یا علی یا علی کہہ کر یا علی ارے حیدری یا علی. مولا علی کو کیسے موقع مل گیا؟ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے. یہاں پر مولا علی کھڑے ہو کر جو ہے بتوں کو توڑ رہے. قرآن کی آیتوں پر قرآن ہی آ سکتا ہے. وہ خاموش قرآن ہے. یہ بولتا ہوا قرآن، بولتا ہوا قرآن. تو عزیز محترم یہ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب علیہ السلام کے پاس، اور ابو طالب علیہ السلام سے کہا تمہارے بیٹے سے کہیے، بیٹے ہی تھے، بیٹے کی طرح پالا 17 برس تک اپنے سینے پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دے. آپ کو دولت چاہیے ہم دیں گے، آپ کو حکومت چاہیے ہم دیں گے، اچھے رشتے ہم آپ کو دیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دے. کہا کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انکار ہے بتوں کا. بتوں کا انکار ہے، لہذا لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دیجئے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. ابو طالب رسول خدا کے پاس آئے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کو دولت دیتے ہیں، آپ کو رشتے دیتے ہیں، آپ کو حکومت دیتے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دیجئے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا ایک ہاتھ میں چاند دے دے، دوسرے ہاتھ میں سورج دے دے، تب بھی میں لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. خداوند عالم نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے محمد مصطفیٰ میرے لیے تو نے چاند کو ٹھوکر مار دی، سورج کو ٹھوکر مار دی، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، ایک اشارے پہ سورج کو پجدہ میں نماز پڑھ لے گا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی محمد والے. ایک ہاتھ میں چاند دے دے، دوسرے ہاتھ میں سورج دے دے، تب بھی میں لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ انکار ہے بتوں کا. اب جو مولا علی نے کنکری ماری تھی، بیچ ماری تھی، وہ لوگ روتے روتے گھر پہ گئے. عیسائی کے بچوں کو کوئی مارے تو جا کے فریاد کرتی جناب عیسیٰ جو زندہ ہے. زندہ اسی لیے ہے کہ امام زمانہ آنے والے ہیں. یہودی کے کوئی بچے کو مارے تو آج تو ایران مار رہا ہے نا، آ جاؤ یہودا کو پکارو، یہودا آ جائے مدد کے لیے. ہم اسی لیے نعت علی پڑھتے ہیں کہ قلب علی مدد کرتا تھا، آج بھی مدد کرتا، قیامت تک مدد کرتا رہے گا. ایران زندہ باد ہو جائے گا، اسرائیل مردہ باد. ایران زندہ باد ہے، تھا ہے اور رہے گا. اسرائیل مردہ باد ہے، تھا اور رہے گا. ایک بہترین سلوات پڑھے محمد والے. اس زمانے میں تو یہ لوگ تھے کہ اے لات، اے منات، اے عرصہ، اے حبل. حبل سب سے بڑا ہوتا، ہمارے بچوں کو مارا گیا، لہذا علی سے بدلہ لے لو، علی سے بدلہ لو.
ایران پکار رہا ہے، امریکہ، اے لندن، ایران ہمیں مار رہا ہے، ان سے بدلا لو۔ امریکہ اور یوکے والے کہہ رہے تو کھا رہا ہے، تو ایران کی مار کھا رہا ہے، نیوکلیئر وار ہو جائے گا، ہم تیرے بیچ میں آئیں گے، ہمارے اوپر بھی مار رہے گا۔ تو ایک مرتبہ لاکھ منا دوسرا اوپر زبانے پہ زبانی کہتے ہیں ابھی تو علی غرب تمہاری طرف ہے، جس طرح کے دن ہماری طرف آ گیا ہم بھی چور چور ہو جائیں گے۔ سلوات پڑے محمد وال بہترین سلوات پڑے محمد وال محمد والی محمد۔ تو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا مولا علی رسول خدا کے کاندھے پہ بتوں کو توڑ ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ امامت کا بوجھ ہے جو نبوت نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب بہت سے مورخین، بہت سے محدثین، بہت سے تاریخ داں لکھتے ہیں کہ یہ امامت جو ہے وہ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اسی لیے نبوت نے امامت کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو اس کا جواب لے لیجئے، جناب عباس جو ابو قبیس کی پہاڑی پر بات کر رہے تھے، آئے رسول خدا کے بعد مولا علی سے کہا عمر میں بڑا ہوں، عمر دراز ہوں، لہذا تمام تبرخات میرے پاس لائیے۔ رسول اللہ کا مولا علی نے جناب عباس کو بٹھایا با احترام تمام، رسول خدا کا امامہ اتارا، جناب عباس کو پہنایا، ابا پہنائی، کپا پہنائی، نالین پہنائی، اب اٹھ کے دکھائی۔ عباس علیہ السلام نے پورا جوانی کا زور لگا دیا، کھڑے نہیں ہو پائے۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین کو بلایا مولا علی نے، حسن حسین یہاں آئیے، اب ان کو پہنا، حسن کو پہنایا، امامہ پہنا، ابا کبا نالین، پھر نے کہا حسن جب چل کے بتائیے ان کو۔ حسن علیہ السلام گئے، تشریف لائے، حسین علیہ السلام کو پہنایا، گئے تشریف لائے، کہ اب سمجھ میں آیا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے ساتھ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یا علی یا علی یا علی، سلوات پہ محمد والی محمد۔ صاحب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب اجلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج کی پلٹ کے دیکھے ہم اسے وحی کے زمان میں علی کہتے ہیں۔ صاحب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب اجلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج کی پلٹ کے دیکھے ہم اسے وحی کے زمان میں یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں۔ اور فرمائے میرے دوستو، میرے عزیزو، کہ یہ نبوت کا بوجھ امامت ہی اٹھا سکتی ہے، ولایت ہی اٹھا سکتی ہے، قیامت تک نبوت ختم نبوت ہے، امامت جاری ہے، نبوت کی باتیں جاری ہے، فقہ نبوت جاری ہے، نبی کی فقہ جاری ہے۔ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، لیکن سلوات پڑھے محمد والی، اور امام سے فرمایا مولا میں نے سنا ہے کہ پورے صراط بال سے زیادہ باریک ہے، کوئی شخص کا آگ سے زیادہ گرم ہے، کوئی شخص تلوار سے زیادہ تیز ہے، بے شک یہ ہے۔ تو کہنے لگا مولا اگر ایسا ہے تو ہم کیسے جنت میں جائیں گے، آگ میں گر جائیں گے، دوزخ کی آگ کے اوپر پورے صراط ہے، لہذا آگ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، لہذا ہم کٹ کٹ کے گر جائیں گے، ہم کیسے پار کریں گے؟ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو بھی جاہلوں کی طرح سمجھتا ہے کہ دوزخ کی آگ کے اوپر ایک تلوار ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ اور فرمائے میرے دوستوں، میرا عزیزو، آخری سب تک تو جاہلوں کی طرح سمجھتا ہے کہ تلوار ہے پورے صراط اور آگ دوزخ کی آگ کے اوپر ہے،
اس کے اوپر سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کہا کہ یہ جو پورے صراط ہے یہ میرے دادا علی کی ولایت ہے، جو کوئی علی سے دوستی رکھے گا پار ہو جائے گا، جو کوئی علی سے دشمنی رکھے گا کٹ کے گر جائے گا، کیونکہ جنت بنی ہے علی کے دوستوں کے لیے، دولت بنی علی کے دشمنوں کے لیے۔ جنت بنی ہے علی کے دوستوں کے لیے، جنت بنائی گئی ہے، رسول خدا کی حدیث ہے، علی کے دشمنوں کے لیے دوزخ بنائی گئی۔ اگر سب علی کے سے دوستی کریں گے تو دوزخ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوزخ بنی ہے دشمنوں کے لیے مولا کا نے، کیونکہ جو اب اگلی بات آپ کو بتا دوں، دعوت ذوالشیرہ کی بات چھوڑ کے، دعوت ذوالشیرہ میں مولا علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ نے کہا انت ولی اللہ، آپ اللہ کی ولی ہے، علی ولی اللہ۔ تو محمد رسول اللہ علی نے پڑھا، علی سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شیعہ نہیں۔ شیعہ میں ہے کیا؟ رسول خدا کی متجمد سنت کوئی شیعت کہتے ہیں، یا علی یا علی یا علی، سلوات پہ محمد والے میں نے عرض کر دیا پوری تاریخ آپ کے سامنے، رسول خدا کی جو عقلی سنت ہے جس میں مکسر نہیں ہوا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی نے کچھ مکس نہیں کر پائے، اسی کو شیعت کہتے ہیں۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، جب ان کا نام آئے طرف جانا چاہیے، اور جو کہ میرے آقا کے دشمن ان کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ صلوات پہ محمد والی۔ تو عزائز محترم، ہر جنگ میں علی لڑتا رہا، خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش و رسالت میں آقِ لواب دہن چوسنا علی کا مقدر، دعوت ذوالشیرہ میں گواہی دینا علی کا مقدر، جنگ لڑنا علی کا مقدر، جنگ بدر جنگ احد میں ذوالفقار نازل ہونا، اللہ کی تلوار آئی تو علی کے لیے آئی۔ میں جملہ اس کرتا ہوا چلوں کہ ہم جبریل امین سے سوال کرتے ہیں، اے جبریل امین آپ توریت لاتے رہے، انجیل لاتے رہے، زبور لاتے رہے، قرآن مجید لاتے رہے تو خاموشی کے ساتھ آتے رہے، لیکن جب ذوالفقار لائے تو آواز بلند کرتے ہوئے آئے، شاہ مردہ شیر یتا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو جبریل امین آواز دیں گے تمہیں نہیں پتا، صاحب خطاب نبی بہت ہے، صاحب ذوالفقار ولی علی بن ابی طالب ایک ہی ہے، ایک ہی رہنے والا ہے، ایک ہی ولی ہے، علی بن ابی طالب جو ولیوں کا سردار ہے۔ صلوات پر محمد یہ عزم کربلا ڈھائی گئے ہیں رسول اللہ کی دشمنی میں، کیونکہ حضور سنت دے کے گئے ہیں، اب اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ جو عمل کیا جائے تو پھر انسان جو ہے اسلام میں جو ہے رہ کر کامیابی فلاح حاصل کرے گا، اور اس میں اگر کچھ مکس ہو جائے یہودی عیسائی کی باتیں تو گمراہ ہو جائے گا، غلط راستے پہ چلے جائے گا۔ تب آخر میں رسول کہہ کے گئے تھے انی طالب فیکم الثقلین، کتاب اللہ ترتیب اہل بیتی ما ان تمسکتم بہا لن تجدوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ جو کوئی قرآن و اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، حوض کوثر تک پہنچے گا، جنت تک پہنچے گا، تقدیم تک پہنچے گا، علم تک پہنچے گا، اور جو کوئی اس سے جدا ہو جائے گا جہنم کی آگ تک پہنچے گا۔ صلوات پہ محمد والے کربلا ڈھائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ رسول اللہ نے کہا میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، بعد رسول اہل بیت کو سکھایا گیا، بی بی زہرا کو بوسہ نہیں دیا گیا، تسلی دیا جاتا ہے۔
کوئی آپ کے گھر میں مر جائے تو لوگ آتے تسلی دینے، لیکن تسلی نہیں دی۔ اسی طرح امام حسین کو بھی کربلا کی سرزمین پر بوسہ نہیں دیا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آج سجاد کا ماتم ہے، آج پوری دنیا میں سجاد علیہ السلام کا جنازہ اٹھتا ہے، تابوت اٹھتا ہے۔ سید سجاد جو ہے وہ امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، جوان بیٹا اگر ہو تو باپ کی دھارت رہتی ہے کہ میرے ریڑھ کی ہڈی ہے، جب میری ہڈیاں کمزور ہو جائے گی تو میری مدد کرے گا۔ لیکن مشیت کے تحت سجاد کو بیمار کر دیا گیا۔ حسین اکیلے تھے۔ ایک مرتبہ میر علی فرماتے ہیں کہ زخموں پہ زخم کھا چکے بس آئے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس آئے حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے بس آئے حسین بس، ہم تجھ کو آزما چکے بس آئے حسین بس، گردن جھکا لو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ ندا، قسمت نے مجھ کو لوٹ لیا با محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے ظلم اور وہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنہیں چاک چاک پر، زینب نکل اٹھائے تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے حسین ایسے نہیں روتے۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی بھی، زہرا فرماتی میں نے حسین کو بڑی محنت سے چکی پیس پیس کر پالا ہے، جب بھی مسائل پڑا جائے ایسے رونا بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں عباس، چچا عباس بازو کو کٹا کر گوشت کھا کر ایک کربلا کی زمین پر سونا آسان ہے، بھیا علی اکبر تیروں پہ پرچی کھا کر سو جانا آسان ہے، قاسم لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور لکڑی بنا کے خیمے میں لانا آسان ہے،